بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی. عزیز طلباء و طالبات، تدریسی مقاصد میں سب سے پہلے میر انیس جو عظیم شاعر ہیں ان کے مقام و مرتبے اور شاعری کی صنف مرثیہ کا تعارف کرانا اس کا اولین تدریسی مقصد ہے، اور طلباء و طالبات کو واقعہ کربلا اور اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ، طلباء کو واقعہ کربلا کے حقائق اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یعنی بڑائی سے آگاہ کرنا. اور اس نظم کو مکمل پڑھ لینے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ استعارہ اور مجاز مرسل سے آگاہ ہو سکیں. مسدس کی حیت کو متعارف کروانا اور نظم کی منظر نگاری کے عنصر سے آگاہ کرنا بھی تدریسی مقاصد میں شامل ہے. عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے. مرثیہ ایسی نظم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں، یعنی وہ شخص جو مر چکا ہو، اس دنیا میں موجود نہ ہو، اس کی خوبیاں بیان کرنا. جس نظم کے ذریعے ہم اس کی خوبیاں بیان کریں گے اس نظم کو مرثیہ کہیں گے. مسدس ایسی نظم جس کے 6 مصرے ہوں. خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ. کیوں کر، کیسے، لو گرم ہوا، الاما خدا کی پناہ، امن اور سلامتی کے لیے بولے جاتے ہیں. رن میدان جنگ، خلق مخلوق یا لوگ. قادر الکلام پختہ شاعر، شاعری پر کامل یعنی مکمل عبور رکھنے والا. عنصر، مادہ، اصل، بنیاد. روز جنگ، جنگ کے دن. مثل شمع، شمع کی مانند. مثل یعنی مثال یا مانند. شمع موم بتی، شمع کی مانند. الحجر، الحجر میں اللہ اپنی پناہ میں رکھے یعنی مراد بہت زیادہ. حرارت، گرمی. آب خن، ٹھنڈا پانی. خاک، مٹی مراد زمین. حدت، گرمی. آفتاب، سورج، دھوپ. تاب و تب، سخت گرمی، جلن، بے قراری. نہر القما، درائے فرات کی ایک نہر. حباب، بلبلے، کھولنا، ابلنا. مسکن، ٹھکانہ یعنی جس جگہ رہائش ہو، ٹھکانہ یا سکونت. آہو، ہرن. سیاہ فام، کالے رنگ کے. موم خام، کچی موم. خام کا مطلب کچا، موم کا مطلب موم. موم خام یعنی کچی موم. چاہ، کنواں یا محبت. خاک، مٹی مراد زمین. حدت، گرمی. مثال شب، رات کی طرح. لب، ہونٹ، کنارے. چشمہ حیات، زندگی کا سرچشمہ. حیات کا مطلب زندگی، جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہو. تابع شام یعنی شام تک. چار پائے، پائے کا مطلب پاؤں، چار کا مطلب چار. چار پائے یعنی 4 پاؤں والے جانور، چوپائے. کاہلے، کاہلہ کی جمع. ہرن، سست اور نڈھال ہرن کو کاہلے بولیں گے. مثل، مانند. گیاہ، گھاس. کوس، 2 میل کا فاصلہ. جی پیارے ساتھیوں، اب بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف. تشریح سے پہلے میں ایک اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم تشریح کریں گے تو سب سے پہلے ہم حوالہ متن لازماً تحریر کریں گے. حوالہ متن میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام تحریر کیا جاتا ہے. اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بعد تشریح لکھی جاتی ہے. آئیے پہلے بند کی طرف بڑھتے ہیں. گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مسل شمع نہ جلنے لگے زباں. وہ لوح کے الحجر، وہ حرارت الاما. رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. عزیز ساتھیوں،
اس بند میں شاعر میدان کربلا میں گرمی اور سختی کا نقشہ اپنے اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس روز امام پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج کے درمیان مارکا ہوا، یعنی دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، تو اس روز گرمی کا زور عروج پر تھا، یعنی انتہا کی گرمی تھی، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس گرمی کا ذکر کرنے سے ہماری زبان شمع کی طرح جل جائے گی۔ اور 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں لو اور حرارت کے گرم جھونکے اتنے شدید تھے کہ خدا کی پناہ، اور میدان جنگ میں زمین تپش سے لال ہو چکی تھی، سورج کی حدت سے آسمان زرد تھا اور مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ میدان جنگ میں اس قدر گرم ہوا چل رہی تھی کہ انسان بے اختیار خدا کی پناہ طلب کرنے لگے۔ زمین گرمی کی شدت کی وجہ سے تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ گرمی کی شدت سے آسمان بھی محفوظ نہ تھا، بلکہ وہ بھی پیلا دکھائی دے رہا تھا۔ زمین پر تمام جاندار اور لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، اور اتنی سخت گرمی میں انہیں پینے کو پانی بھی نہیں مل رہا تھا، جس سے وہ بہت بے چین اور بے حال ہو رہے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا سے آگ برس رہی ہو اور زمین پر گر رہی ہو۔ اب چلتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اور نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس نظم کے دوسرے بند میں بھی شاعر گرمی کی شدت کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کر رہا ہے کہ سورج کی حرارت اور لو کی تپش سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ نظر آتا تھا، جیسا کہ کوئلہ پوری طرح دہک کر کالا ہو گیا ہو، اور گرمی کے سبب نہر الکما کے لب بھی سوکھ گئے تھے۔ خواتین اور پھولوں جیسے نازک بچے خیموں میں تڑپ رہے تھے، چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی۔ گرمی کے زور نے زندگی کے سکون اور اطمینان کو ختم کر دیا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ یہاں تک کہ فرات کا پانی بھی گرمی اور حرارت سے کھول رہا تھا، اتنا گرم ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابل رہا ہو۔ پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے، ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی، ایسے میں زندگی بے جان سی ہو گئی تھی، اور گرمی کی شدت نے تمام جانداروں کو زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ اس گرمی کی شدت سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دریائے فرات کا پانی ابل رہا ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت یہ نظم میر انیس نے لکھی۔ ہم نے اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے، اس کے 2 بند کے اشعار کی تشریح دیکھی، اور بہت سی اہم باتیں ہم نے اس آج کے لیکچر میں پڑھی۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کے اشعار کی تشریح آپ خود سے کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔